بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم 12ویں کلاس کی انگلش پڑھیں گے اور سنونیمز ہم پڑھ رہے ہیں۔ بہت ہی اہم چیپٹر ہے، اینڈ آف ٹرم۔ آج ہم اس کے سنونیمز پڑھیں گے اور میں یہ سن شائن کے مطابق میں آپ کو کروا رہا ہوں۔ یہ بہت ہی مفید ہے چیپٹر، اس لیے کہ اس میں آپ ووکیبلری ذخیرہ الفاظ آپ بڑھاتے ہیں، جس کو آپ نے جب آپ اسٹڈی کریں گے انگریزی زبان کی تو آسانی ہوتی ہے، اور پھر لکھنے میں بھی، تحریر میں بھی آسانی ہوتی ہے، پھر بندہ بول چال میں بھی ذرا ایفیشینسی بھی بندہ مار سکتے ہیں۔ نمبر 1، دا ڈیلی گرائنڈ آف اسکول پریسڈ ہیویلی اپون ہم۔ روزمرہ کا بہت زیادہ کام، محنت طلب کام اسکول کا، پریسڈ ہیویلی زیادہ دباؤ ڈالتا اپون ہم اس پہ۔ پریس کا معنی دبانا ہوتا ہے، ہیویلی مطلب ہے ذرا بھاری انداز میں، تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ دباؤ ڈالتا اس پہ۔ اسٹونشمنٹ حیرت، امیوزمنٹ اس کا معنی امیوزمنٹ کیا کہتے ہیں، خوشی، امیوزمنٹ خوشی کر لیں آپ اس کا معنی، یا کیا کہتے ہیں لطف اندوز ہونا، یہ والا معنی اس میں تقریباً پہ جاتا ہے نا۔ فن مزہ، سٹریس دباؤ، تو گرائنڈ کا آئے گا سٹریس دباؤ۔ نمبر 2، دا ابنڈنٹ ہوم ورک واز اے کاز آف ٹینشن۔ بہت زیادہ گھر کا کام، واز اے کاز آف ٹینشن، یہ ٹینشن پریشانی کی وجہ تھی۔ ابنڈنٹ بہت زیادہ، پلنٹیفل بکثرت بہت زیادہ، ٹرائٹ فرسودہ، جو چیز پرانی ہو جاتی ہے نا، متروک جس کو ترک کر دیا جاتا ہے، فرسودہ ہم اس کو کہتے ہیں، ٹرائٹ۔ آرڈینری معمولی، انسیگنیفیکینس غیر اہم، غیر اہم ہونا، انسیگنیفیکینس، وہ غیر اہم جو ہے وہ انسیگنیفیکینٹ ہوتا ہے، یہ انسیگنیفیکینس ناؤن ہے تو اس کا مطلب ہے غیر اہم ہونا، معمولی ہونا۔ ابنڈنٹ کہے گا پلنٹیفل۔ نمبر 3، دیر واز اے فیئرس کمپٹیشن، یہاں پہ شدید مقابلہ ہوتا تھا، ان دا اسکول، اسکول میں۔ لائٹ ہلکا، لائٹ کا معنی روشنی بھی ہے، لائٹ کا معنی ہلکا بھی ہوتا ہے، جیسے لائٹ ویٹ ہوتے ہیں نا، ہاں لائٹ ویٹ آپ لفظ استعمال کرتے ہو، کم وزن والے۔ انجوائیبل قابل لطف، سیویئر شدید، سخت، پلیجنٹ خوشگوار، تو فیئرس کا آئے گا سیویئر شدید۔ سینگ مینی آورز آف اسکول اسٹریچنگ اہیڈ واز اے ڈسمال ایکسپیرئنس فار دا رائٹر۔ دیکھنا بہت سے گھنٹے اسکول کے جو سامنے پھیلے ہوئے ہیں، اسٹریچنگ اہیڈ، یہ دیکھنا تھا ایک مایوس کن تجربہ، فار دا رائٹر ڈسمال مایوس کن، رائٹر کے لیے، مصنف کے لیے۔ ایگریبل قابل اتفاق، گلومی افسردہ، ڈیلی روزمرہ کا، اوکیجنل کبھی کبھار، تو ڈسمال کا آئے گا گلومی۔ نمبر 5، دا میڈ سرونٹ واکڈ ود گریم سٹیپس۔ جو میڈ سرونٹ جو خادمہ تھی وہ چلتی تھی ود گریم خوفناک سٹیپس قدموں کے ساتھ۔ وانٹنا وارہ، ویوڈ واضح، ہاریبل خوفناک، لائٹ ہلکے، تو گریم کا آئے گا ہاریبل خوفناک۔ نمبر 6، دا میڈ سرونٹ خادمہ کیم ٹو دا ایٹک، بلائی کمرے میں آتی، اوپر والا کمرہ جو ہوتا ہے نا، ٹو اویکن دیم، ان کو بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے۔ اپر فلور بلائی کمرہ، سیلر تہ خانہ، نیرو روم تنگ کمرہ، ہال ہال جو بڑا ہوتا ہے، بڑا کمرہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں، کھلی جگہ ہوتی ہے، تو ایٹک کا معنی آئے گا اپر فلور۔ دا رائٹر یوز ٹو لائی، رائٹر مصنف لیٹا کرتا تھا، یوز ٹو لیٹا کرتا تھا، یوز ٹو لائی۔ عموماً کوئی کام بار بار ہوا ہو نا تو وہاں پہ ماضی کے ساتھ بھی بیان کرتے ہیں، یوز ٹو کے ساتھ بھی بیان کرتے ہیں، ایسے کام کیا کرتا تھا۔ ویٹنگ، وہ انتظار کرتا، فار دا اومینس ٹریڈ، اس کیا کہتے ہیں بدشگونی والے جو ہے نا، منحوس، اومینس منحوس، ٹریڈ چال کے لیے۔ گلومی افسردہ، لائٹ روشنی یا ہلکا، ویوڈ واضح، میوزیکل موسیقی والا، تو اومینس کا جو ہے نا وہ گلومی آئے گا، کیونکہ جو منحوس چیز ہوتی ہے یہ ہمارے معاشرے میں اس کو جو ہم نے ایک کنسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ یہ چیز منحوس ہے، یا ہمارے جو تصورات ہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہ پریشان کرتی ہے انسان کو، انسان افسردہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ مناسبت سے بھی گلومی اس نے لگا دیا یہاں پہ۔ ہر وائس ساؤنڈڈ لائک اے سمنز ٹو ڈیمنیشن، اس کی آواز لگتی تھی، ساؤنڈ کا معنی دکھنا بھی ہوتا ہے، ساؤنڈ کا معنی آواز لگانا بھی ہوتا ہے، وہ لگتی تھی لائک اے سمن، جیسا کہ بلاوا ہوتا ہے، ٹو ڈیمنیشن جہنم کی طرف۔ پیراڈائز جنت، ہیل جہنم، پلیجر خوشی، فیئر میلہ، تو ڈیمنیشن کا آئے گا ہیل۔ نمبر 9، دا اینٹیسپیشن واز آلویز ورس دین ریالٹی، یہ اندازہ، اینٹیسپیشن پہلے ہی اندازہ لگا دینا، پیش آ گئی، پہلے اندازہ، واز آلویز ورس، یہ ہمیشہ بدتر ہوتا ہے، دین ریالٹی حقیقت کے مقابلے میں۔ ریموول خاتمہ، ایگزوڈس ہجرت، اور ڈپارچر روانگی، ایکسپیکٹیشن توقع، تو اینٹیسپیشن کا آئے گا، ایکسپیکٹیشن توقع۔ دا نالج آف فل ڈیز اسکول ورک،
دن بھر کے اسکول کے کام کا جو علم ہے، لے لائک این اوپریسو ویٹ اپون دا رائٹر، یہ کیا کہتے ہیں، لے پڑا ہوتا جیسا کہ ایک اوپریسو ویٹ ظالمانہ بوجھ ہو اپون دا رائٹر. امپریسو متاثر کن، انچانٹنگ مسحور کن، ریپریسو دبانے والا، ظالمانہ، ونڈرفل حیرت انگیز. اوپریسو کہے گا ریپریسو. شی وڈ اناؤنس ان ڈیپ فیونیرل ٹون، وہ اناؤنس اعلان کرتی ان ڈیپ گہری فیونیرل ماتمی افسردہ ٹون لہجے میں. گلومی افسردہ ہیپی خوشی والا، خوشی والی، ریئل حقیقی، میوزیکل موسیقی والی. تو فیونیرل کا آئے گا گلومی افسردہ. لیکن یہ ایکسرسائز نمبر 1 ہے، تو یہ بھی آپ اس کو یاد کر کے پھر آگے بڑھیں. یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ ساری ویڈیو جو ہے وہ آدمی وہ 2-4 دفعہ سن سکتا ہے اور وہی آپ کو یاد ہو جائیں گے. ایکسرسائز نمبر 2. نمبر 1. The last period on Friday had a happy flavor of the end of the week. آخری پیریڈ آن فرائیڈے جمعے کو ہیڈ اے ہیپی فلیور، وہ رکھتا تھا خوشی والا ذائقہ، فلیور ذائقہ، آف دا اینڈ آف دا ویک، ہفتے کے اختتام کا. مطلب یہ کہ آخری پیریڈ میں بڑے خوش ہوتے تھے. ٹیسٹ سبق آپ پڑھ لیں اس کی تفصیلات سبق میں سارا جو ہے نا. ذائقہ ڈریم خواب، فینٹیسی تخیل، امیجینیشن تصور. تو فلیور کا آئے گا ٹیسٹ. آن فرائیڈے دا رائٹر واکڈ ود دا ٹریڈ آف این اسکیپڈ پریزنر، جمعے کو رائٹر مصنف چلتا یا چل کے جاتا ود دا ٹریڈ آف این اسکیپڈ مفرور قیدی، یہ بچے ہوئے قیدی کی چال کے ساتھ. ٹریڈ کا معنی ہوتا ہے چال. پرائڈ فخر، واک چلنا، چال آنر عزت، ریورنس احترام. تو ٹریڈ کا آئے گا واک. آن فرائیڈے دا رائٹر واکڈ ود دا ٹریڈ آف این اسکیپڈ پریزنر، رن اوے بھاگا ہوا، کیپچرڈ پکڑا ہوا، اپریسڈ مظلوم، ہیومیلیٹڈ تذلیل کیا. اسکیپڈ کا آئے گا رن اوے، جو قیدی وہ چھوڑ کے بھاگ جائے نا، کیسے بھاگے گا، تیزی کے ساتھ جائے گا. ایسے جیسے طالب علم ہمارے جو ہیں چھٹی ہوتی جیسے نان سٹاپ گھر جاتے ہیں اور واپسی پہ آنے پہ کوکڑا پڑا ہوتا ہے. نمبر 4. سم ٹائمز دے انجوائڈ سم ان ایکسپیکٹڈ ریسپائٹس، بس اوقات وہ لطف اندوز ہوتے غیر متوقع ریسپائٹس، وقفوں سے. فلیٹری خوش آمدانہ پن، کرولٹی ظلم، ویٹ بوجھ، بریکس وقفے. ریسپائٹ کہے گا بریکس. نمبر 5. سم ٹائمز دے ہیڈ ڈسمسل آف اسکول، بس اوقات وہ رکھتے اسکول کا، وہ پاتے اسکول کا بند ہونا یا اسکول میں چھٹی. ڈسمسل چھٹی کر لیں. این آور آف 2، 1 یا 2 گھنٹوں کی. بیفور دا یوزول ٹائم، کیا کہتے ہیں معمول کے ٹائم سے پہلے. بیکاز آف سم کرائسس اور سیلیبریشن، کسی بحران یا تقریب کی وجہ سے. ڈسمسل. ڈیسک میز سٹیج پریسٹیج وقار، ریلیز چھٹی. ڈسمسل کہے گا ریلیز. نمبر 6. سم ٹائمز دے ہیڈ ڈسمسل آف اسکول این آور اور 2 بیفور دا یوزول ٹائم بیکاز آف سم کرائسس. مس فارچون بد قسمتی، فارچون خوش قسمتی، لک قسمت، فیٹ مقدر تقدیر. تو کرائسس کہے گا مس فارچون، کوئی واقعہ پیش آ گیا برا. نمبر 7. دے انجوائڈ اوکیجنل ہالیڈیز فیو اینڈ فار بٹوین، وہ وقفے کی چھٹیوں سے، اوکیجنل کبھی کبھار کی چھٹیاں سے لطف اندوز ہوتے تھے. فیو اینڈ فار بٹوین کبھی کبھی، شاذ و نادر. فیو اینڈ فار بٹوین شاذ و نادر. تو فیو اینڈ فار بٹوین فریکوینٹلی اکثر، آفن اکثر، سم ٹائم بسا اوقات، ویری آفن بہت اکثر، اکثر اوقات. تو فیو اینڈ فار بٹوین کا آئے گا سم ٹائم. نمبر 8. اے منڈے ہالیڈے میڈ اے لگزریسلی لانگ ویک اینڈ، جو سوموار کی چھٹی ہوتی تھی نا وہ پرتعیش حد تک بنا دیتی تھی لانگ ویک اینڈ، ہفتے کے اختتام کو لمبا. ہارڈلی بمشکل، کوئکلی تیزی سے، میگنیفیسنٹلی شاندار انداز میں، بیئرلی محض. بیئرلی کا کیا معنی ہے؟ محض. تو لگزریسلی کا آئے گا میگنیفیسنٹلی. نمبر 9. اوکیجنلی کبھی کبھار، دے وڈ گیٹ اے ہول ڈے فار سکیٹنگ، وہ مکمل دن ان کو ملتا تھا سکیٹنگ، برف پر پھسلنے کے لیے، وہ سکیٹنگ جو کرتے ہیں. سم ٹائم بسا اوقات، بریفلی مختصر طور پہ، پارٹیکولرلی بالخصوص، فریکوینٹلی اکثر. اوکیجنلی کا آئے گا، اوکیجنلی کبھی کبھار، اس کا کیا آئے گا میرے خیال اس کا آئے گا بریفلی.
سوری سم ٹائم بسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 10، کرسمس اینڈ ایسٹر ہالیڈیز، کرسمس اور ایسٹر کی چھٹیاں ور ریڈیوس ٹو میئر 10 days، وہ کم کر دی گئی تھی محض 10 دنوں تک۔ بیئر کا معنی ننگا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی محض بھی ہوتا ہے۔ بیئر ریچ برداشت کرنا بھی ہوتا ہے۔ گیئر اس کا معنی ساز و سامان بھی ہے، گیئر بھی ہے، اور اس کا معنی چالو کرنا بھی ہے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ جیسے بیئر ایڈجیکٹیو ہے، اور بیئر جو ہے یہ ناؤن اور ورب دونوں آتے ہیں، گیئر یہ ناؤن اور ورب دونوں ہیں، اس لیے میں دو معنی کر رہا ہوں۔ ڈیئر پیارا، تو میئر کا آئے گا بیئر، میئر کا آئے گا بیئر، یعنی جو بیئر ہے یہ ننگے کے لیے بھی آتا ہے، محض کا معنی بھی دیتا ہے، ایڈجیکٹیو کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 11، دیز ور بلیسڈ بریکس ان روٹین، یہ مقدس چھٹیاں ہوتی تھیں ان روٹین، معمول کے کیا کہتے ہیں، معمول میں۔ سیکرڈ انٹرولز، مقدس چھٹیاں، مقدس وقفے۔ گڈ گیپس، اچھے وقفے۔ پازز، وقفے۔ نارمل گیپس، تو بلیسڈ بریکس کا آئے گا سیکرڈ، مقدس۔ بلیسڈ کا معنی مقدس ہوتا ہے۔ لیٹر بعد میں دا ہالیڈیز ور ریڈیوس ٹو اے فورٹ نائٹ، 15 دنوں تک اس کو کم کر دیا گیا چھٹیوں کو۔ 1 week، ایک ہفتہ۔ 10 days، 10 دن۔ 2 weeks، 2 ہفتے۔ مڈ نائٹ، آدھی رات، تو فورٹ نائٹ کا آئے گا 2 weeks، لیے یہ ایکسرسائز نمبر 2 ہے۔ ایکسرسائز نمبر 3 نمبر 1، دا رائٹر آلویز لکڈ فارورڈ ٹو اے پیریڈ آف پرماننٹ فیلیسٹی، مصنف ہمیشہ لکڈ فارورڈ انتظار کرتا، ٹو اے پیریڈ آف پرماننٹ مستقل خوشی کے، فیلیسٹی مانا تھا خوشی، مستقل خوشی کے پیریڈ وقت کی طرف، وقت کا انتظار کرتا، سوری۔ سی کا معنی دیکھنا، لک ایٹ کا معنی بھی ہوتا ہے غور سے دیکھنا، گیز ایٹ تکنا، ویٹ فار انتظار کرنا، تو لک فارورڈ کا آئے گا ویٹ فار۔ نمبر 2، دا رائٹر آلویز لکڈ فارورڈ ٹو اے پیریڈ آف پرماننٹ فیلیسٹی، خوشی۔ ڈیفیکلٹی، مشکل۔ سلیوری، غلامی۔ ہیوملیشن، تذلیل۔ جوائے، خوشی۔ فیلیسٹی کا معنی آئے گا جوائے، لطف اندوز ہونا۔ دا رائٹر سیورڈ ہز ہیپینیس ود کانشیس ریلش، مصنف لطف اندوز ہوتا اپنی کیا کہتے ہیں خوشی سے، ہیپینیس، ود کانشیس، شعوری، ریلش، مزے کے ساتھ، شعوری مزے کے ساتھ۔ ویسٹ، ضائع کرنا۔ ڈسکارڈ، ترک کرنا۔ ریجیکٹ، مسترد کرنا۔ انجوائے، لطف اندوز ہونا، تو سیورڈ کا آئے گا انجوائے۔ نمبر 4، دا رائٹر سیورڈ ہز ہیپینیس ود کانشیس ریلش، کانشیس کا کیا معنی ہے، شعوری۔ نوئنگ، جانتے ہوئے۔ ریلکٹنٹ، نوئنگ جاننے والا یا جانتے ہوئے۔ ریلکٹنٹ، ہچکچانے والا۔ نوئنگ جاننے والا، ریلکٹنٹ ہچکچانے والا۔ سافٹ، نرم۔ فولش، احمقانہ، تو کانشیس کا آئے گا نوئنگ، جاننے والا، کیونکہ شعوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے علم میں ہے، انسان کے شعور میں ہے۔ نمبر 5، دا رائٹر سیورڈ ہز ہیپینیس ود کانشیس ریلش، ریلش کا معنی کیا، مزہ یا ذائقہ۔ اویئرنیس، آگاہی۔ بیڈ سمیل، بدبو۔ ٹیسٹ، ذائقہ یا مزہ۔ بٹر ٹیسٹ، بد ذائقہ۔ ریلش کا معنی مزہ کر لیں، ٹیسٹ اس کا آئے گا، ریلش کا معنی آئے گا ٹیسٹ۔ نمبر 6، 3 سٹرینیس ٹرمز ایٹ لاسٹ اینڈڈ، 3 سخت تعلیمی دورانیے بالآخر ختم ہو جاتے۔ ٹف، سخت۔ ایزی، آسان۔ بیوٹیفل، خوبصورت۔ ایڈوینٹیجس، مفید، تو اس کا آئے گا سٹرینیس کا آئے گا ٹف۔ نمبر 7، دا سمر ہالیڈیز لکڈ میتھیکل، موسم گرما کی چھٹیاں دکھائی دیکھتی پراسرار۔ بینیفیشل، مفید۔ ٹائرسم، تھکانے والی۔ ونڈرفل، حیرت انگیز۔ ٹیڈیس، تھکا دینے والی، تو اس کا آئے گا میرا خیال میتھیکل، ونڈرفل، حیرت انگیز، اس کا آئے گا میتھیکل، پراسرار، کیونکہ جو پراسرار چیز ہوتی ہے وہ حیرت انگیز ہوتی ہے۔ نمبر 8، دا رائٹر ہنگ آن دا آؤٹ اسکرٹس آف اے کراؤڈ، مصنف چمٹا رہتا ہے۔ ہینگ آن کا معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ ساتھ رہنا، چمٹا رہتا ایک مجمع کے آؤٹ اسکرٹس، اطراف میں، گرد و نواح میں۔ آؤٹ اسکرٹس کا معنی ہوتا ہے مضافاتی جو علاقہ ہوتا ہے نا، آؤٹ اسکرٹس یعنی ارد گرد، دائیں بائیں۔ ہوپنگ دیٹ، یہ امید کرتے ہوئے کہ دا آئس کریم مین، آئس کریم والا بندہ، وڈ بی انسپائرڈ، اس کو تحریک ملے گی، میراکلسلی، معجزانہ طور پہ، ٹو آفر ہم اے کارنیٹ، اس کو ایک چھوٹی سی کون پیشکش کرنے کی۔ مطلب یہ کہ کونا ویکھ کے نا مصنف ٹھیلے دے ارد چکر لاندہ شاید کوئی کون دے دے مینوں۔ آؤٹر ایج، بیرونی کنارہ۔ فٹ، پاؤں۔ ٹاپ،
چوٹی بوٹم نیچے والا حصہ. تو آؤٹ سکرٹس کا آئے گا آؤٹر ایج بیرونی کنارہ یعنی اطراف گرد و نواح. نمبر 9 the writer hung on the outskirts of a crowd hoping that the ice cream man would be inspired miraculously to offer him miraculously موجزانہ طور پہ. ابھی ترجمہ میں نے اوپر کر دیا ہے. سکارسلی بمشکل، بیئرلی محض، سپر نیچرلی غیر فطرتی طور پہ، اور ویوڈلی واضح طور پہ. تو میراکلسلی کا آئے گا سپر نیچرلی غیر فطرتی طور پہ. موجزانہ یہی ہوتا ہے نا، فطرتی طور پہ چیز نہیں ہوتی نا. اور ایسا ہوتا بھی نہیں کہ بچے کو جناب کوئی کون والا کون دے دے، اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی بندہ کہیں کھڑا ہو اور کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز جو ہے نا وہ دے دے ایسے. نمبر 10 دا ٹیکسی دیٹ واز ٹو کنوے دا فیملی ٹو دا ریلوے اسٹیشن. وہ ٹیکسی جسے پہنچانا ہوتا تھا خاندان کو ریلوے اسٹیشن تک. لکڈ سو گلوریس، وہ بڑی شاندار دکھتی تھی. ٹو دا رائٹر مصنف کو. میگنیفیسنٹ شاندار. ڈسگسٹنگ متنفر نفرت دلانے والی. متنفر نفرت دلانے والی. شیٹرڈ بکھری ہوئی. ہاریفائنگ خوفناک. تو گلوریس کا آئے گا میگنیفیسنٹ. نمبر 11 وشز ڈڈ ناٹ کم ٹرو ان ہز لائف. خواہشات سچ ثابت نہیں ہوئی اس کی زندگی میں. پلیئر خوشی. ڈسٹریس مایوسی. ڈیزائر خواہشات. اینڈز مقاصد. تو اس کا آئے گا وشز کا ڈیزائرز. نمبر 12 فرائیڈے نائٹ واز پازیٹیولی روز کلرڈ. جمعے کی رات یقینی طور پہ پازیٹیولی یقینی طور پہ تھی روز کلرڈ پسندیدہ. روز کلرڈ اچھی لگنے والی اچھی لگنے والی. شیورلی یقینی طور پہ یقیناً. پروبیبلی ممکنہ طور پہ. نارملی کیا کہتے ہیں نارملی نارمل طور پہ یا معمولی طور پہ. انیشیلی شروع میں. تو پازیٹیولی کہے گا شیورلی. نمبر 13 دیز تھنگز نیور ہیپنڈ. یہ چیزیں کبھی نہیں ہوئیں. اوکر واقع ہونا. رپورٹ بیان کرنا. ٹولڈ ٹیل بتانا. وان تنبیہ کرنا. ہیپنڈ کہے گا اوکرڈ. ہاں جی، یہ میں نے اپنے علم کے مطابق جو ہے نا وہ جو معنی میں نے بیان کیے ساتھ ساتھ میں نے بتا دی ہے. آپ یہ بھی چیک کر لیں انہوں نے جو ہے نا وہ کیز کون سی دی ہوئی ہیں تاکہ کہیں اگر کوئی مسٹیک ہوئی ہے بندہ اس کو درست کر سکے. اس کو سنیں بار بار 2-4 دفعہ، امید ہے سنیں گے تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا. اور یہ جو چیز ہے ریڈنگ میں اور رائٹنگ میں اور انڈرسٹینڈنگ میں یہ کام آئے گی، اور بولنے میں بھی اسپیکنگ میں بھی. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.